ایک لمبا مسافر خوب دور سے آیا اور وہ مسافر اونٹ پر یا گھوڑے پر، پہلے تو اونٹ گھوڑے ہوتے تھے، اب تو ایئر کنڈیشن گاڑیاں، دھول لگتی نہیں کپڑے کو، کچے راستے، اونٹ پر سوار ہو کر کے آیا. حال یہ ہے کہ اس کے بدن پر، اس کے کپڑوں پر، اس کے چہرے پر، سر پر گرد ہی گرد پڑا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ کہ بہت دور کا مسافر ہے. اور اس نے اپنے گھوڑے کو ایک طرف رکھ دیا اور اتر کر کے اللہ سے دعا کرنے لگا. اور دعا کر رہا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، اے میرے پربھو. زور زور سے بلا رہا ہے اپنے اللہ کو، مانگ رہا ہے اللہ سے، رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے. لیکن حال یہ ہے، مسافر ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن وہ مسافر لمبا ہے، گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، تھکا ہارا ہے، پریشان حال ہے، اور اپنے اللہ کو بلا رہا ہے. لیکن حال یہ ہے کہ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، کہ اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اس کے بدن پر کپڑے بھی حرام کے ہیں، اس کے بدن میں جو خون دوڑ رہا ہے اور اس سے جو گوشت تیار ہو رہا ہے وہ بھی حرام کا ہے. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، کہاں سے اس کی دعا قبول ہو جائے گی؟ بجھی نہیں، کچھ کچھ بجھی، کچھ کچھ بجھی، پورا پوری بول. کیا مطلب؟ اللہ کے نبی فرماتے کہ ارے اللہ کو بلا رہا ہے تو شرط تیسرے نمبر کی ہے کہ اے مومن مانش اپنے کھانے پینے اوڑھنے پہننے کو حلال بنا لے. یہ ہے تیسری شرط. اگر تو نے حرام کمایا اور تیرے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا گیا تو یاد رکھ تیرا کنیکشن تیرے پربھو سے ٹوٹ جائے گا. اب تو یہاں مانگے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، تیرے رونے کی پرواہ تیرے پربھو کو نہیں ہوگی، چاہے تو ساری زندگی روتا رہے. شرط ہے کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ ہماری دعا قبول ہو تو اپنے کھانے پینے کو حلال بنا دو، اپنے کاروبار کو حلال بناؤ، اپنی کمائی کو حلال بناؤ. اگر حرام بنا لیا، حرام کما لیا، حرام تم نے کم تول کر کے دے دیا، پیسہ پورا دے دیا، تو سمجھ لو کہ اب اللہ سے اور پربھو سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں رہا. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. ہلاکتی ہے، بربادی ہے، ضلالت ہے، رسوائی ہے ان بدبختوں کے لیے کہ جو جب سامان دیتے ہیں تو کم تولتے، ڈنڈی مار لیتے، پیسہ پورا لے لیا، مال نقلی دے دیا، دکھایا اصلی اور مال دیا نقلی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اپنی کمائی کو حرام بنا لیا. اب جب حرام آ گیا تو یاد رکھ تیرا کنیکشن تیرے پربھو سے ٹوٹ گیا. اب تو زمین پر بڑا نمازی، بڑا حاجی، بڑا عبادت گزار، بڑا تسبیح اور مالا کو جپنے والا، لمبی سی لمبی داڑھی رکھ لے، بڑی سی بڑی پگڑی باندھ لے، یاد رکھ تیری دعا قبول نہیں ہوگی. دعا نہیں قبول ہوگی. چاہے کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر کے دعا کرنے لگے، چاہے کعبۃ اللہ کے
बिगड़ा, तूने तो अपने खाने को हराम बना लिया है, अब तेरा कनेक्शन तेरे अल्लाह से टूट गया है। तो तीसरी शर्त क्या थी? कितनी हो गई? 3 की 4? 3। एक सहाबी है हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला, क्या नाम है? अरे जिंदा हो तुम लोग? क्या है? हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह के नबी के पास आए और फरमाया कि आए अल्लाह के नबी, उदुल्लाह ली अन अकून मुस्तजाब दावा। ऐ अल्लाह के नबी, मेरे लिए ये दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह मुझे मुस्तजाब दावात बना दे। क्या बना दे? मुस्तजाब दावात बुझी नहीं ना? मुस्तजाब दावात का मतलब ये है कि मैं जिस काम के लिए अल्लाह से हाथ फैलाऊं, अल्लाह फौरन मेरी दुआ कबूल कर ले। बुझी? अल्लाह से मैं जो बात कहूं, अल्लाह फौरन मेरी बात को मान ले और मेरी दुआ कबूल हो जाए, उसको मुस्तजाब दावात कहते हैं। ये किसने पूछा था? कहा था? किसने विनती की थी? हजरत साद। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया बताएं? अमल करोगे? पक्का? अल्लाह के नबी ने फरमाया, या साद अतिब मतअमक तकुन मुस्तजाब दावा। ऐ साद, तुम अपने खाने पीने, ओढ़ने, पहनने, हलाल कमाई को, अपने कारोबार को हलाल बना लो, मुस्तजाब दावात बन जाओगे। बुझी? नुस्खा आसान है मुश्किल है? आसान है। अमल करोगे या छोड़ दोगे? ऐसा तुम अपने खाने पीने, कारोबार सबको हलाल बना लो, तुम्हारी कमाई में हराम नहीं आना चाहिए। अगर हराम आ गया तो तुम्हारा कनेक्शन तुम्हारे प्रभु से टूट जाएगा। बहुत आसान नुस्खा है। सवाल किया हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, और अल्लाह के नबी ने नुस्खा बता दिया कयामत तक आने वाले हर मोमिन मानुष के। जो मुस्तजाब दावात बनना चाहता है, जो ये चाहता है कि मेरे अल्लाह से मेरा कनेक्शन मजबूत हो जाए, तो उसको चाहिए कि अपने कमाई को हलाल बनाए, हराम नहीं आना चाहिए। एक लुकमा अगर हराम का पेट में चला गया तो उलमा ने लिखा है कि 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होंगी। कितने दिन की? 40 दिन। 40 दिन का मतलब ये होता है कि 15 दिन, 40 दिन, 40 दिन, 40 बुझी, 40 दिन है। 40 दिन की नमाज कंडम, बेकार। पता ये चला कि अल्लाह के नबी ये फरमा रहे हैं कि ऐ मोमिन मानुष, अगर ये चाहते हो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो तो तुम्हें अपने कारोबार को हलाल बनाना पड़ेगा। हलाल बना लो, सारा मसला आसान और हल हो जाएगा। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको मजबूती के साथ पकड़ लिया। बड़े बड़े सहाबी, हजरत उमर फारूक, एक मौके पर बहस हो गई। लोगों ने कहा, ये उमर किससे बहस कर रहे हो? मालूम है ये मुस्तजाब दावात है। हजरत उमर वही जमीन में बैठ गए कि साहब माफ करो, कुछ कहना मत, अल्लाह से मेरे लिए दुआ या बद्दुआ मत कर देना। क्यों? उन्हें मालूम था कि हजरत साद को ये तालीम दी गई है और साद दुनिया में रहते हैं, अल्लाह का अर्श उनका साए में रहता है। दुआ बहुत अहम इबादत है। हम जिस मजहब को मानते हैं, मजहब हमारा कौन है?
ہم کس مذہب کو مانتے ہیں؟ مذہب اسلام. بجی مذہب اسلام یہ دنیا میں پہلا اور آخری مذہب ہے جس کے اندر دعاؤں کا سمندر ہے. کیا ہے؟ دعا ہی دعا ہے. دعا ہی دعا ہے. اللہ سے مانگنا ہی مانگنا ہے. سونے سے لے کے جاگنے تک, جاگنے سے لے کے سونے تک, ہر موقع پر اللہ کے نبی نے ہمیں دعاؤں کا سمندر دیا ہے. دعا بھی دیکھو, آپ ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں تو ٹوائلٹ میں جانے کی دعا یاد ہے؟ یاد ہے؟ ٹوائلٹ میں جاؤ تو دعا پڑھو, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کیا ہے دعا؟ اچھا اب کیا ہوگا؟ دعا پڑھ لی, اب کیا فائدہ اس سے؟ کوئی فائدہ ہے وہاں پہ؟ کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ پیشاب اچھی طرح آئے گا. ہاں فائدہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے دعا پڑھتے جاؤ. اگر دعا پڑھتے جاؤ گے تو جو بیت الخلا میں, لیٹرین میں, باتھ روم میں جو شیطان رہتا ہے, دشمن تمہارا, وہ اندھا ہو جائے گا اور تمہارے شرمگاہ کو دیکھ نہیں پائے گا, اس سے کھیل نہیں پائے گا. یہ دعا کی برکت ہے. دعا پڑھ کے نکلو, سونے لگو تو دعا کرو. اگر دعا پڑھ کر کے سو گے تو ساری رات عبادت میں لکھے جاؤ گے. ساری رات عبادت میں لکھے جاؤ گے. دعا اللہ کے نبی کا دیا ہوا ایک ہتھیار ہے, جو ہتھیار ہر موقع پر کام آتا ہے. ہر موقع پر کام آتا ہے. مثال کے طور پر شیطان ہمارا دشمن ہے, اسے ہم تو دیکھ نہیں رہے, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اور اتنا دیکھ رہا ہے کہ گھس کر کے ہمارے انتر میں جا کر کے بیٹھ جاتا ہے اور وہیں سے ڈنک مارتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دعا پڑھو, اپنی دیگچی, دیگچی بھجی, دیگچی جس میں کھانا رکھتے ہیں, دودھ رکھتے ہیں, اگر تم نے اس کے اوپر ڈھکنا رکھا اور دعا پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو کیا ہوگا؟ شیطان تمہارا دشمن تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے, لیکن اس کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ اس دیگچی میں منہ مار دے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر جو ڈھکن رکھا ہے اس پر اللہ کا نام لے لیا اور دعا پڑھ لیا آپ نے, اب اس کی ہمت نہیں ہے. دعا اللہ کے نبی کا دیا ہوا ایک بہت بڑا مسلمانوں کو ہتھیار ہے. آپ جہاں جائیں, سواری پر جائیں, سواری سے اتریں, گھر کے اندر داخل ہو, گھر سے باہر آئیں, دعاؤں کا اہتمام کرو. خود بھی کرو, اپنے چھیلا چھیلی کو بھی دعائیں سکھلاؤ, اپنے گھر میں بیوی کو بھی دعائیں سکھلاؤ, سب کو دعاؤں کا اہتمام کراؤ. جب دعا کا اہتمام ہوگا اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے. اور پھر کیا فرمایا؟ ان اللہ یستحی ان یرد ید عبدی صفرا, کہ اللہ کو شرم آتی ہے اس بات سے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کے ہاتھ کو خالی واپس کروں. بجھی نہیں؟ شرم آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور میں اس کو خالی واپس کر دوں, کچھ نہ دوں. اللہ کو اس سے بہت شرم ہے. اللہ کا ایک نظام ہے, ایک قانون ہے, ایک دستور ہے. کبھی تو بندہ مانگتا ہے اللہ فوراً دے دیتے ہیں, ٹھیک,
اور کبھی بندہ مانگتا ہے کہ اللہ میرے کاروبار میں خوب ترقی دے دے، لیکن پیسہ جب زیادہ آئے گا تو میرا بندہ اچھا رہے گا یا خراب رہے گا اس کا علم ہم کو تو نہیں ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ زیادہ پیسے کے بدلے کبھی کچھ دوسری چیز دے دیتا ہے جو اس کے لیے زیادہ اچھی ہوتی ہے. ٹھیک. اور کبھی اللہ بندوں کو دنیا میں نہ دے کر کے آخرت میں بلا کر وہاں دیں گے. یہ اللہ کا نظام اور یہ دستور ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے اللہ سے مانگتے رہیں، چاہے وہ چھوٹی سی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو. اپنے اللہ سے فریاد کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اللہ ہی کے سامنے گر گرانا، یہ مومن مانوش کی شان ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں کا اہتمام کرو گے، خود بھی سیکھو گے، اپنے چیلوں کو بھی سکھلاؤ گے. پکی بات ہے.